پہلا حصہ سبق نمبر 6 پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ تم کس امت میں ہو؟ ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات بتلاؤ۔ ہمارے اور سارے جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد یعنی باپ کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور والدہ یعنی ماں کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی دودھ پلانے والی دایا کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی گزر گئے۔ آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے؟ ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی، مگر ظاہری طور پر 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ کیونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی، اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہل اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اس طرح ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم بھیجا کہ علی الاعلان یعنی کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچا ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائی۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور تمام عمر کہاں رہے؟ 10 برس تک برابر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں علی الاعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے، اور خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینے میں ہو، تو اس نے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے، اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر تمام عمر شریف وہیں گزاری۔ مدینہ ہی میں آپ کا وصال شریف ہوا، اور یہیں آپ کا روضہ مبارکہ جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جان نثار ہے، اور آپ در حقیقت زندہ ہیں اور روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ ظاہراً آپ نے 63 سال کی عمر شریف پائی۔ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ نبوت کے 5ویں سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں
عرش و کرسی کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، حوض کوثر دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا۔ غرض آپ نے آسمانوں اور زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا۔ یہی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے۔ کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی گزرا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء یعنی نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور نبیوں کو جو کمالات جدا جدا ملے، حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والے مسلمان نہیں، گمراہ بددین ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے، اس لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کا آخری رسول یقین کرے، ہر بات میں آپ کو سچا جانے، خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے، ہر بات میں آپ کی تابعداری کو نجات کا ذریعہ جانے، ماں، باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بڑے ادب اور پیار سے سنے، نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھے، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ حضور کے تمام آل و اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھے، حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے، حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے قول و فعل اور عمل لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، میلاد شریف پڑھے اور محفل میلاد میں ذوق و شوق سے شریک ہو اور نہایت ادب کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھے۔